اسٹوڈیوز میں آج ہمیں دو بڑے اہم گیسٹ جوائن کریں گے پہلے سیگمنٹ میں. ہمارے ریگولر گیسٹ بلکہ ہمارے اس شو کا حصہ ہے نیوز راؤنڈ اپ کا سینئر جرنلسٹ فاروق شمسی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم فاروق شمسی صاحب, جمعہ مبارک آپ کو. آپ کو جمعہ مبارک. تو آج تو مطلب ایسا دن ہوتا ہے نا جمعے کا دن کہ مطلب جتنے بھی ہم مسلمان ہیں موسٹلی ان کو ہوتا ہے کہ اب رمضان ہے, اب اس کے بعد پھر جمعۃ الوداع ہوگا. یہ جمعہ اس میں ہم دیکھ لیں کہ تھوڑا سا عبادت ہی کر لیں, کوئی مطلب ہارڈ کور ایشوز سے دور ہی رہیں کہ آج کوئی خبر نہ ہو, کوئی کانفلکٹ نہ ہو, کوئی اچھی باتیں ہو جائیں آج کے. ہاں, دنیا کی بات ہے کم اور آخرت کی بات زیادہ ہوتی ہے, اس کے حوالے سے سوچا جاتا ہے. اور آج میں ابھی جب جمعہ پڑھنے گیا تو یقین میں نے ہماری جو مسجد ہے لوکل, اس میں جو پہلا دو جمعے ہوتے ہیں, پہلا جو ہوتا ہے وہ فل ہوتی ہے اور دوسرے میں صرف ایک چھوٹا ہال ہوتا ہے فل. لیکن آج یہ پہلا دفعہ ہوا تقریباً سال سے وہ مسجد بنی ہے کہ آج دوسرا جو ہال تھا بڑا وہ بھی آدھے سے زیادہ فل تھا سیکنڈ جماعت میں بھی. تو واقعی آپ کی بات درست ہے اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ یہ کوشش کرتے ہیں. اور دیکھا جائے تو یہ جو مساجد ہیں یہاں جیسے لوگ آتے ہیں جمعے کو مسلمان آتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا ہی روح پرور سما ہوتا ہے. اور مزے کی بات سناؤں آپ کو, جب یہ مسجد ہماری بنی تو مجھے جب سے میں لندن میں آیا ہوں تو صبح کی جو فجر کی نماز جو ہوتی ہے وہ مسجد میں نہیں پڑھی گئی مجھ سے, کیونکہ میرا ہمیشہ گھر ایک اتنے فاصلے پر رہا کہ وہ ذرا ممکن نہیں ہوتا تھا. تو جب مسجد ابھی زیر تعمیر تھی تو نماز کا انہوں نے انتظام کر دیا. تو لاسٹ رمضان میں تو میں گیا بیٹے کے ساتھ, میں کہا چلا, تو یقیناً وہ جو صبح کا جو منظر تھا نا جب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں وہ اتنا دلکش تھا یہاں بھی. یعنی اب دیکھا جب پاکستان کے ساتھ میں کمپیئر کروں تو دل کرتا تھا کہ یہ منظر رک جائے, کہ میں اتنے سالوں بعد وہ منظر دیکھ رہا تھا. صبح فجر پر ہمارے مسلمان بھائی نکل رہے ہیں اور وہی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے, سارا صبح فجر کے وقت جو ہوتا ہے. تو یہ بھی جو مساجد ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی باعث برکت ہیں اور یہاں جو مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی ہیں. اور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری گلی میں کتنے مسلمان رہتے ہیں اور کتنے نان مسلم رہتے ہیں, لیکن اب مجھے بہت سارے ایسے جو ہمارے مسلمان بزرگ ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, ان سے بات چیت ہو جائے کہ جو آپ جمعہ پڑھتے ہیں یا نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو چہرے سے شناسائی ہو جاتی ہے, ہیلو ہائی ہو جاتا ہے. تو اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے جی میری روڈ پہ کافی سارے ایسے بزرگ رہتے ہیں جو تنہائی میں ہیں اور ان سے بات چیت ہو جاتی ہے جب جمعے کے بعد تھوڑا دیر 10-15 منٹ ٹائم ہو. تو یہ بھی ایک بڑا ہے مسجد کا ایک جو اصل مقصد جمعے کا کمیونٹی کو اکٹھے کرنا, ان کو ساتھ لے کے چلنا, اس حوالے سے بھی بہت اچھا رول ادا کر رہی ہے. یہ جس طرح سے آپ نے اندازہ لگایا, ان کی فیلنگز کو سمجھا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہاں لندن کی زندگی بڑی فاسٹ ہے. وہ کل مطلب زین بھی آئے ہوئے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹائم از منی, وہ اس ملک میں آ کے صحیح یہ جو محاورہ فٹ بیٹھتا ہے. تو یہاں پر نوجوان تو اب کاموں میں اتنا آگے سے آگے بڑھنا ہے, کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے, دن بدن مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, جاب اپرچونیٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں اور اس میں آپ نے آگے نکلنا ہے. تو جو بزرگ ہیں ان کے اس ملک میں جو آئے ہیں وہ انوائرمنٹ مانگتے ہیں یا ان کو اٹریکٹ کرتا ہے جو وہ انہوں نے پاکستان میں دیکھا ہے یا کسی مسلم کنٹری سے اگر وہ آئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ اس سلسلے میں مزید کام ہونا چاہیے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ گھر کے قریب مسجد آئی تو پھر آپ گئے بھی, اپنے بیٹے کے ساتھ بھی گئے اور اس کو بھی وہ ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا, جو کہ شاید یہاں پہ بہت سارے اس طرح کے جو جنریشن ہے جو جوان ہو رہی ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ سینٹیمنٹ یا وہ فیلنگ کہ آپ مساجد قریب ہونے کا کیا فائدہ ہے, مساجد میں جانے کا کیا فائدہ ہے, صبح کی نماز مسجد میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. تو کچھ سوچا جاتا ہے کہ کچھ مزید اس سلسلے میں اقدامات کیے جائیں, کمیونٹی اس سلسلے میں کیا کرتی ہے؟ دیکھیں میں کیونکہ مجھے یہ تھوڑا سا پرسنل ایکسپیرینس کی وجہ سے کہ میرے ساتھ والدہ ہوتی ہیں اور وہ اب شی از اباؤٹ 85 ایئر. تو وہ پاکستان سے جب آئی تھی تو اس وقت تقریباً وہ 60+ ہوں گی, 70 کے قریب تھی. تو میں نے یہ نوٹ کیا اب ڈیمنشیا کی پیشنٹ ہو چکی ہے. تو مجھے کوئی ذاتی تجربہ ہے اس ملک میں, جو لوگ ہم اپنے والدین کو لے کر آتے ہیں نا آفٹر 40 یا 50 ایئر, جب ان کی ایج ہو جاتی ہے 60 ایئر, اور ان کے پاس اگر تعلیم نہیں ہے, وہ انگلش نہیں بول سکتے, سمجھ سکتے, تو میرا خیال ہم ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہے, لوگوں کا اپنا اپنا ہوتا ہے. وہ بیچارے کیونکہ ہماری زندگی اتنی ہوتی ہے مصروف کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کے لیے. جابس ہیں 9 to 5 نارمل ہوتی ہیں, کچھ کی شفٹیں ہوتی ہیں, بچوں کو اسکول چھوڑنا, گروسری کرنا ویکینڈ پہ. اب وہ بیچاروں کو کوئی لینگویج کا بیریئر ہوتا ہے, وہ نہ کسی باہر جا کے بات کر سکتے ہیں, نہ وہ اس کلچر کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہاں کے چینل بھی ان کے پاس محدود ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ بیچارے اکیلے کمرے میں بند رہ کے, ٹھیک ہے پلس گرم پانی ہر چیز سہولتیں جو زندگی کی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ بندہ بندے تو دارو ہے.
وہ جو چیز ہے نا وہ نہیں ملتی. مجھے تو یہ ذاتی طور پر محسوس ہو, اور یہی میں نے دیکھا ہے یہاں ہماری مساجد کے کو ایک کام کرنا ضرور چاہیے, وہ یہ ہے کہ یہاں جن کے پاس اسپیس ہے دن کے وقت ان کو کمیونٹی سینٹر بنا دینے چاہیے, خواتین کا الگ اور مردوں کا الگ. اور ان کو اگر آپ لوکل اپنی گلی کے 10-15 خواتین یا بزرگ جو مائیں ہماری ہیں, دادیاں ہیں, ان کو لے آئیں, یا ایسے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بٹھا دیتے ہیں, آپ ایک طرف کیرم بورڈ رکھ دیں, کچھ چین ٹی وی لگا دیں, ان کو وہ آپس سے بات چیت کرنے لگ جائیں, تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں ڈائمینشیا کی ریشیو کم ہو جائے ہماری آبادی میں. آپ دیکھیں پاکستان میں ڈائمینشیا میں نے سنا بھی نہیں تھا. میں اپنے زندگی کے 32 سال وہاں گزار کر آیا, وہاں ماسٹر ڈگری رہی, شادی کی, جاب کرتا تھا. میں نے ڈائمینشیا لفظ سنا تھا, ڈائمینشیا کوئی چیز ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے مجھے آئیڈیا نہیں تھا. یہاں آپ ہر دوسرے تیسرے بزرگ کو یہ ہے, کیا وجہ ہے؟ تنہائی. آپ کو چاہیے جسے آپ اپنی بات کر سکیں, آپ دل کی باتیں کر سکیں, کیونکہ وہ لوگ بیچارے وہاں سے آتے ہیں, ان کے ساتھ دوست احباب وہاں رہ جاتے ہیں, وہ جو بہنیں مائیں, مثلا اگر میں اپنی والدہ کی بات کروں تو ان کی جو سہیلیاں تھیں وہ ساری وہاں رہ گئیں, جو میری پھوپھوئیں تھیں یا میرے جو ان کی امی کی دوستیں. اب وہ اکیلے یہاں آ گیا, اب وہ ایج ڈفرینس ہے ان کا مزاج الگ ہے, ان کی وہ لینگویج پنجابی, ان کی ٹھیٹھ پنجابی ہے, یہاں اتنی پنجابی کو بولنے والا نہیں ملتا, تو وہ اتنا ڈسٹینس ہے, پھر ڈفرینس آ جاتا ہے کلچر وائز, لینگویج وائز. پھر ویدر, یہاں کا دن آپ سردیوں میں دیکھیں کتنی لمبی سردیاں ہوتی ہیں, کتنا چھوٹا دن ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو اندھیرا ہوتا ہے اس کا بھی آپ کے مائنڈ پہ افیکٹ آتا ہے, جو دن کی روشنی نہیں ہمیں ملتی تو وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب وہ آپ ان کو لے آتے ہیں یہاں. اب میں جب یہاں آیا تو میں 32 ایئرس کا تھا, اور آج میں جتنے سال گزارنے کے بعد بھی ابھی بھی مجھے وہ چیزیں جب میں مس کرتا ہوں. ابھی میں لاسٹ ایئر جب ٹرکی گیا تو وہاں مجھے وہ جیسے وہ باہر نکلے نتالے سے, تو مجھے وہ سڑکیں نظر آئیں, وہ تھوڑا سا پاکستان کا انوائرمنٹ وہاں ملتی ہے, وہاں روڈیں بھی اس قسم کی ہیں, لوگ بھی کچھ ہمارے سے ملتے ہیں, خاص کر ناردرن ایریا کو پاکستان کے جو, تو اس کی وجہ مجھے بڑا اچھا لگے, جیسے لگے مجھے انرجی مل رہی ہے. تو اگر مجھے یہ ہوتا ہے جو لوگ وہاں سے 60-70 سال کی عمر میں یہاں آتے ہیں, جن کے اندر وہ چینج کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے, ان کے ساتھ کتنا ظلم ہے. تو مساجد کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ضرور کرنا چاہیے ہماری مساجد کو, کہ آپ جو وہاں سے بزرگ آئے ہیں ان کو اکٹھے کریں. اور ہم دیکھا یہاں جو انڈین پنجابی ہیں, جو سکھ جن کو ہم کہتے ہیں, ان کا بھی بنا ہوا ہے, بڑا سینٹر بنے ہوئے ہیں, پنجابی سینٹر کو کہتے ہیں. ان کے جو گردوارہ ہے اس کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے. ہماری مساجد کے اندر انفارچونیٹلی نہیں ہے. اس کو کچھ مذہبی حوالے سے کہا جاتا ہے یا ادب کے حوالے سے کہا جاتا ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر دوسرے ممالک کے سفیر بھی آتے تھے, میسنجرز بھی آتے تھے, وہاں فیصلے ہوتے تھے. تو مسجد کا کام صرف عبادت نہیں ہے, وہاں فضول بولنا تو منع ہے لیکن بولنا منع نہیں ہے. بالکل, تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. بالکل, بڑی خوبصورت بات کی, اور بڑا آپ نے کہا جو مسئلہ ہے بڑا ڈیٹیل میں اور پرسنل ایکسپیرینس سے آگاہ کیا. میں بالکل ایک ایک بات فیل کر سکتی ہوں, کیونکہ میں بھی لگ بھگ اسی ایج میں یہاں پر آئی ہوں, اور ابھی بھی اسٹرگل میں کرتی ہوں یہاں کے ویدر کے ساتھ اور یہاں کے ماحول کے ساتھ. اور پھر واقعی بزرگوں کے ساتھ ہم اس ایج میں انہیں لے آتے ہیں, پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی اولاد کے قریب بھی رہنا ہے, اور لیکن جب اولاد کے قریب آتے ہیں, اولاد تو 9 to 5 کر رہی ہے, یا یہاں پہ 9 to 5 کا بھی نہیں, اس سے بھی زیادہ کا رجحان ہے. جس دن آپ نہیں جا رہے اس دن آپ کو پیسے نہیں مل رہے, کچھ اس طرح سے. آج کل 0 hour کانٹریکٹس ہو گئے ہیں, وہ فل ٹائم جابس والا کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا. تو بڑا ایک ایڈجسٹ کرنا, اپنے ملک چھوڑنا اور دوسرے ملکوں میں جا کے سیٹل ہونا جہاں پہ بہت بڑا کلچرل ڈفرینس بھی آ رہا ہو آپ کا, یہ بڑی قربانی ہوتی ہے. ویسے بہت بڑی اور بہت مشکل میں ہوتے ہیں. آپ یقین مانیے صرف وہی نہیں ہوتے, ہم ان کی اولاد بھی اگر ہم فیلنگ رکھتے ہیں ہمیں فیل ہوتا ہے. مجھے تو بہت فیل ہوتا ہے جب میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سارا دن بیچاری اب ویٹ کر رہی تھی کہ میرا پوتا آئے گا یا میرا بیٹا آئے گا, بہو آئے گی تو ہوگا. اب جب 5 بجے میری گاڑی کھڑی ہو رہی تھی یا میرے بیٹے کی, تو یقین میں اوپر سے وہ نا میں دیکھتا ہوں تو ان کو اپنا کمرہ میں وہ دیا, ہمارے گھر کے سامنے اسکول ہے, تو اس لیے میں نے دیا کہ وہ آپ کو کچھ بچوں کا آتا جاتا نظر آتا رہے. تو میں دیکھتا ہوں وہ ونڈو سے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اب پھر وہ ریلیکس ہو جاتی ہے, میرے بچے گھر آئے. تو وہ یہ تھوڑی سی بات وہی ہم کتنا ٹائم ہم دے سکتے ہیں. نیچے وہ نہیں آ سکتی سردی کی, جیسے ہم ان کے پاس بیٹھیں گے, گھنٹہ بیٹھیں گے, آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے نا یہ ناانصافی ہوتی ہے جو ہم سے قدرت کروا رہی ہے. اب ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتے, ان کو پیچھے کہاں بھیجے, تو کہاں ان کی سیفٹی, ان کی ہیلتھ کے حوالے سے مسائل آ جاتے ہیں. تو یہاں اگر یہ مساجد یہ رول ادا کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ, میں نے بلکہ اپنی لوکل مسجد سے میری بات چیت ہو رہی ہے اس سلسلے میں. ہماری جو والدہ کے لیے وہ کیئر آتی ہے وہ انڈین پنجاب سے ہیں. تو یہ آئیڈیا مجھے اصل میں انہوں نے ایسے کہا کہ بھئی ہمارے وہاں ہوتا ہے گردوارے میں, تو آپ کی یہاں مسجد ہے تو آپ ان سے بات نہیں کرتے, بلکہ ہمیں اگر آپ کہتے ہیں میں گورنمنٹ سے کچھ ہیلپ بھی کروا دیتی ہوں, کچھ جو بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے ان سے بات کی تو پہلے تو انہوں نے صاف انکار ہی کر دیا, لیکن
دوبارہ ان سے بات شروع کی ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ اس میں آپ کے پاس 2 بڑے ہال ہیں, 3 بلکہ, تو اس میں سے ایک ہال جو ہے اس کو کر دیں آپ ایسے دن کے وقت, نماز ظہر تک ہوتی ہے نا, اب یہ صبح کر دیں کہ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک جو لوکل کمیونٹی وہ آ جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی ہماری ایسی مائیں ہیں, بزرگ ہیں, یا جو ہمارے بزرگ ہیں, وہ اکٹھے ہوں گے, آپس میں تھوڑا گپ شپ لگائیں گے. میں سمجھتا ہوں ان کو ایک گھنٹہ بھی مل جائے نا, تو اٹ میک اے لاٹ آف ڈفرینس. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی زبان سمجھنے والا اور آپ کی بات سمجھنے والا, کمیونیکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ انگلش آنا ضروری ہے, پھر جو جن سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں ان کا مذاق کیا, ان کا بینٹر کیا ہے, اس کو سمجھنا, ان کے کلچر کو سمجھنا. ہو سکتا ہے وہ بات ایک پولائٹ وے میں کر رہے ہیں اور آپ کو لگے, آپ کو آفینڈ کر جائے کہ انہوں نے کچھ سختی سے بات کی, اور آپ جو ہے وائس ورسا کہ آپ کو ایسے لگے کہ آپ نے بڑے پولائٹ وے میں کیا, لیکن وہ ان کے کلچر میں ایسے لگے کہ یہ آپ نے تھوڑا سا بہت زیادہ روڈ وے میں بات کی ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو سمجھتے ہی انسان سمجھتا ہے, اور پھر اس ایج میں آنا کہ جس میں آپ نہیں سمجھنا چاہتے, آپ سمجھ چکے ہو جس طرح سے آپ ایک پیٹرن میں زندگی گزارتے آئے ہو, اور آپ کو سمجھ آتی ہے, اب نئے الفاظ پک نہیں کر پاتے, تو نئے لوگوں کو پک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اس کے اوپر یقیناً ہماری جو مساجد ہیں یا جو مخیر حضرات ہیں ان کو آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیے. آپ نے یہ بات کی نا کہ کلچر کو زبان سمجھا, یہ بات کہ میں ایک اپنی ایکسپیرینس تھا. میں جب نیا آیا تو مجھے نوٹنگم جانے کا اتفاق ہوا, ہمارے کچھ فرینڈ تھے, فیملی فرینڈ, تو میں ان کے گھر گیا تو ان کا بیٹا یونیورسٹی جانے کے تیار ہو جائے, کالج جانے کے لیے. تو ماں نے کہا کہ میں ناشتہ بنا دوں, تو اس نے کہا ڈونٹ وری آئی ول ڈو اٹ. اب میں نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا کہ تم پرواہ نہ کرو, میں کر لوں گا. یہی بنتا ہے. تو میں کتنا روڈ ہے یار, ماں ناشتہ بنا کے دے رہی ہو, کہتا میں کر لوں گا تجھا, مطلب یہ ہے آپ پنجابی میں لے کے جائیں تو یہ ہوا کہ تم جاؤ میں کر لوں گا. لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہاں کلچر ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے کام خود کرنے ہیں, ان کو ٹریننگ ایسی ہے. تو وہ اس وقت کیوں مجھے نہیں اندازہ تھا, میں بھی سوچا یار یہ کتنی چیز بات کر رہے. تو وہ اوبیسلی آئی سیکنڈ یور دس تھاٹ کہ لینگویج ہی نہیں بلکہ کلچر کو سمجھنا بھی ہے. اور اس عمر میں ان کے لیے کلچر سمجھنا جو 60 کے بعد آتا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جہاں باپ جو فیصلہ کرتا ہے وہ فائنل ہوگا, یا ماں کہتے ہیں دوسری بات نہیں ہوگی. پھر وہاں بیویاں گھروں میں رہتی ہیں, یہاں آپ کو بھی جاب کرنی پڑتی ہیں, میری مسز جاب کرتی ہیں, اکثر لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بڑا حیران کن ہوتا ہے کہ جی 2 میاں بیوی صبح نکل جاتے ہیں. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ان کی والدہ پاکستان سے آئی, وہ تو آئی تھی ہالیڈیز کے لیے, تو 2-3-4 دن گزرے تو وہ پاکستان اپنی بیٹی کو فون کر رہے ہیں, عجیب تماشا بنایا, صبح میاں بیوی میک اپ کرتے نکل جاتی نال ہی. اب ان کو نہیں پتا وہ بیچاری جاب پہ جاتی تھی. تو انہوں نے کہا ممی جاب پہ جاتی ہے, وہ نام تو سمجھتی تھی. میں کہہ رہے تو کوئی جاب جانتی ہے, ان کے لوڑ ہے, میرا پتر چنگا. اب وہ پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے کہہ رہے ہیں لاکھ کماتا ہے, لیکن یہاں تو وہ پاؤنڈز ہے نا. تو یہ چیز بھی ان کو سمجھنی پڑتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کی مشکلات ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمیں کیا ہے ایشو میرا حال ہے. لیکن اس میں نے وہی بات ہے کہ مساجد تھوڑا یہ ہیلپ کر سکتی ہے, کم سے کم ان کو یہاں کے معاشرے سے بھی روشنا کرا سکتی ہے. اگر ایک پہلو دیکھیں کہ اگر آپ وہاں خواتین اکٹھی ہوتی ہیں تو کچھ ایسی ہوں گی جو ایکسپیرینس ہوں گی, ان کو ذرا کہہ دیں گے, ذرا سمجھائیں کہ بھائی دیکھو یہاں اگر تم آئی ہو اپنے بیٹے کے پاس یا بہو کے پاس یا بیٹی کے پاس, تو ذہن میں رکھنا یہاں کلچر اس قسم کا ہے, یہاں یہ ہوتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھیں گے نا اور خواتین سے بات کہ ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے, دین آئی بلیو کہ وہ انڈرسٹینڈ کر جائیں کہ یہاں کا کلچر ہے. بالکل. اچھا کچھ ادارے اس سلسلے میں یہاں پہ کام کرتے تو ہیں, حکومت بھی کبھی کوشش کرتی ہے کہ مختلف کمیونٹیز کو اکٹھے لا سکے. ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا تھا کہ رمضان کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا ایک باقاعدہ افطار کرایا جاتا ہے. تو کچھ کوشش تو کچھ ادارے تو ہیں, لیکن میرے خیال سے گراس روٹ لیول یا ہر کمیونٹی یا ہر علاقے تک وہ پہنچ نہیں پا رہے. ہاں جی دیکھیں نا, اب جیسے یہاں بھی ہمارے تو خیر ابھی جو لنڈن کے میئر ہیں انہوں نے بھی بڑا زبردست سسٹم کیا. رمضان کی لائٹنگ بھی ہوتی ہے, افطار بھی ہوتا ہے. میرا آج کل کہیں ہو رہا ہے, مجھے ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن بات یہ وہ ایک جگہ ہے نا جہاں کٹھے ہو کے وہ, اور وہ بھی بہت اچھا کام ہے, اس کا بھی اپنا رزلٹ آ رہا ہے کہ ہم اب لندن میں کم سے کم آپ مسلمان ہیں تو آپ جب رمضان کہتے ہیں یا فاسٹنگ کہتے ہیں تو وہ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ فاسٹنگ کیا ہے. یہ کریڈٹ گوز ٹو دا برٹش گورنمنٹ کہ انہوں نے اتنا اوپنلی ان کو پروموٹ کیا, بتایا لوگوں کو کہ ہمیں لندن میں کہیں یہ ایشو نہیں آتا. میں اس دن پرسوں کی بات ہے کہ میں ایک جگہ تھا تو ایک ہمارا اسیسمنٹ تھی, میں وہاں سے نکلا تو جو میرے ساتھ لڑکی تھی, بچی تھی, تو اس نے نا مجھے کہا کہ پانی کی بوٹل دینے لگی نا کہ اٹس ویری ہاٹ آؤٹ سائڈ. تو میں نے کہا I'm sorry I'm fasting. تو وہ ایک دم سوری کہا اوہ یار رمضان یہ وہ. اب اس بچی کو بھی وہ ہوگی 20-21 سال کی, کو پتہ تھا کہ یہ رمضان ہے, اور گوری تھی وہ, یہ نہیں کہ پاکستانی یا انڈین تھی, کہ یہ جو رمضان ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے. تو یہ اویئرنیس تو آ گیا. لیکن بات وہی ہے جیسے ہم نے کہتے ہیں گراس روٹ جو ہے, جو خواتین گھروں میں بیٹھے ہیں, جو باہر نہیں جا سکتی,
یا ٹریول نہیں کر سکتے ان کو، یا بزرگ جو ہیں تو ان کے لیے ایک اچھا ہو جائے گا اگر ہم یہ کریں. اچھا، یہ ٹریولنگ کی آپ نے بات کی تو جو لوگ بھی ٹریول کر رہے تھے، لنڈن سے باہر جا رہے تھے، یا لنڈن میں جو جن کے پیاروں نے آنا تھا عید سیلیبریٹ کرنے یا کسی بھی مقصد کے لیے، کوئی ورک انٹرویوز کے لیے، کسی بھی طرح کے لیے، ان کے لیے بری خبر یہ تھی کہ ہیتھرو ایئرپورٹ کے اطراف آگ لگی، جس کے بعد وہاں پر پاور بریک ڈاؤن ہوا اور 24 گھنٹوں کے لیے تمام تر پروازوں کے لیے ہیتھرو ایئرپورٹ جو ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے. ویژولز بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن سیفٹی کے لیے، تمام لوگوں کی سیفٹی کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 24 گھنٹے کے لیے ہیتھرو ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا. دنیا کا مقبول ترین ایئرپورٹ ہے یہ، تقریباً 1300 کے قریب پروازیں روزانہ یہاں پر آتی ہیں، اور اس کا ایک دن کام نہ کرنا بہت بڑا لاس ہوتا ہے. اس کے آس پاس جو علاقے ہیں وہاں پر بھی تقریباً 16,000 گھر ایسے ہیں جن کو بجلی کی فراہمی معطل کی گئی ہے. بڑا یہ امتحان ہے ان لوگوں کا جو آ رہے تھے یا جنہوں نے جانا تھا، اور پھر جو آس پاس کا علاقہ ہے. فاروق شمسی صاحب، دیکھیں یہ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ کہا جاتا ہے اس کو، اور یہاں ہزاروں، میرا خیال ہے اگر ہم کہیں تو 24 گھنٹے میں ہزاروں لوگ جاتے آتے ہیں، اور اس سے افیکٹ تو بہت زیادہ لوگوں کو ہوا ہے. پوری دنیا کا رابطہ جو ہے، اب امریکہ سے جو کینیڈا سے آتے ہیں وہ بھی یہاں اسٹاپ اوور کرتے ہیں، جو ادھر سے ایشیا سے آ رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں سے ہمیں ایک چیز سبق اور ملتا ہے جو ہمیں بینگ پاکستانی. اب یہ ایونٹ ہوا رات کو، اس کے بعد ابھی تک آپ نے یہاں ہمارا میڈیا، برٹش میڈیا کو لے لیں، کسی نے کسی پہ الزام نہیں لگایا. یہ ایک حادثہ تھا، اس کو حادثے کے طور پر لیا گیا. بعد میں اس کی انکوائری بھی ہوگی اور اس کو ریکٹیفائی بھی کریں گے. اس کے جیسے آپ کو پتا وہ جو وہ آگ لگی تھی ایک بلڈنگ میں، تو انہوں نے سارے بلڈنگز کو چینج کر دیا. لیکن اس وقت بھی انہوں نے کسی پہ ایلیگیشن نہ اپوزیشن حکومت پہ لگایا، نہ حکومت نے اپوزیشن پہ لگایا، نہ کسی نے استعفیٰ دیا، نہ سے بس ہو گیا. اب اس کو صرف ان کا فوکس کیا ہے، اس کو ریکور کیسے کرنا ہے. اس وقت وہ سارا جو فوکس یہ کرے، اور وہ کر بھی لیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ افیکٹ تو اس سے بہت زیادہ ہوا ہے پوری دنیا کو. لیکن اس سے یہ بھی ہمیں ایک اور بھی سبق یہ ملتا ہے کہ حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. بالکل. جو ہم لوگ بینگ پاکستانی چھوٹی سی بات ہوئی کہتے ہیں جی یہاں ہوا ہے، تو اس دنیا کے اتنے بڑے ایئرپورٹ پہ اور ایک جدید ملک میں بھی یہ حادثہ فاروق شمسی صاحب، اس کا میں ذمہ دار آپ لوگوں کو سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں پہ آ گئے انگلینڈ میں، آپ لوگ ٹاور برج کی پکچرز جب لگاتے ہیں تو، اور سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتے ہیں، تو پچھلے جو بیٹھے لوگ ہیں نا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور سارے مسئلے تو پاکستان میں ہی ہیں. اور وہ پھر آ کے اپنا پورا سرمایہ لگا کے ادھر آتے بھی جا رہے ہیں، اور پھر یہاں آ کے پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہاں پہ بھی نوکریاں ریفرنس سے مل رہی ہیں، یہاں پہ بھی ٹھیک ہے اب مل ہی نہیں رہی، اب تو ویزے مل نہیں رہے. گھر اگر آپ نے لینا ہے تو کرائے کتنے زیادہ ہیں اور اس کے لیے کتنی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اور گھر بھی کرائے پہ نہیں مل رہے. تو پھر ان کو یہاں آ کے ساری باتیں پتہ چلتی. دیکھیں یہ جو موضوع ہے اس کو تھوڑا سا اگر آپ زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں تو یہ بات، ابھی ہم نے بریک پر جانا ہے ورنہ میں ضرور. ہاں چلیں پھر بریک پہ چلتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ واقعی ہماری غلطی ہے اور یہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے وہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہم مس لیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ہم ذمہ دار ہے. وہ جتنا بھی اپنا سرمایہ جائیداد بیچ کر یہاں آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں آ کے ان کو مشکلات آتی ہیں، دیکھا جاتا ہے ہم اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے تھوڑی سی اویئرنیس ویڈیوز آپ ضرور بنائیں لنڈن سے، انگلینڈ سے، اور انہیں بتائیں کہ یو کے میں کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی ٹرینز بھی رک جاتی ہیں، لیکن انہوں نے ان کے کسی ایک مفکر نے یا کوئی بزرگ نے ایک واقعہ بتا دیا کہ وہاں میری ایک دن ٹرین 2 منٹ ڈیلے کا شکار ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے پیسے واپس کر. وہ ان کو ایک واقعہ یاد ہے پاکستانیوں کو، اس ایک واقعے کی بیس پہ وہ یہاں پر آتے جا رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہاں پہ ٹرینز جو ہیں وہ جب ہڑتالیں شروع ہوتی ہیں تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں لگتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں. تو یہ مسائل ہیں. میں چاہوں گی کہ ہم اپنے نیکسٹ شو میں نا، جس دن ہماری ملاقات ہو، تو اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور یہ ایک جو پہلا آپ نے بزرگوں کے حوالے سے بڑا اہم مسئلہ جو اٹھایا اس کے اوپر بھی یقیناً ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس.